بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر میں اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ 26 مارچ 2020 بروز جمعرات کو ماہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے اور ماہ شعبان کی آمد ہے۔ آپ سب کو ایڈوانس میں شعبان المعظم کی بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس کے اندر روزہ رکھنے کے کیا کمالات ہیں۔ ناظرین، آپ وہ سنیں گے تو یقیناً ابھی سے ارادہ کر لیں گے کہ ماہ شعبان کے جتنے روزے رکھ سکوں میں ضرور رکھوں گا۔ آپ انشاءاللہ یہ ویڈیو کے بعد ارادہ کر لیں گے ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی کتنی بڑی کامیابی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت اور اس میں روزہ رکھنے کے فوائد و کمالات کا پتہ چل سکے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک اسکالر آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب فرما لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ذیشان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ناظرین، اس آیت کی فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فغن رہتا ہے، اور مخلوق کو اپنے سایہ عاطفت میں لیے رکھنا اسی ہستی کی شان کریمانہ ہے۔ ناظرین، اس غفار رحمان و رحیم پروردگار نے اپنی اس ناتواں مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گناہگار بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت اور مقربین بارگاہ کو اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعد نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساعتوں کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی، جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ ناظرین، ان خاص لمحوں، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو برگزیدہ فرمایا ہے۔ ان میں سے شعبان کو بھی چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ لہذا شعبان وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں تمام بلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہگار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی لیے شعبان کو المفکر یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں،
اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعبان کے الفاظ میں پوشیدہ حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لفظ شعبان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے: شین، عین، با، الف اور نون۔ فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف ہے، اور عین سے مراد عظمت و بلندی ہے، اور با سے مراد نیکی اور تقوی ہے، اور الف سے مراد الفت و محبت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ 5 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہمہ وقت مسلمانوں پر ہوتا رہتا ہے۔ گناہ گار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ شعبان جو ہے وہ بڑی عظمتوں اور بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے فرماتے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کرتے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ پس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ پھر فرماتے، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی بن الحسین کی جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو خدا تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا، اور قیامت کے دن اس کو عزت و حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اندازہ کیجئے کہ جس شخص کو دنیا میں ماہ شعبان کے روزے رکھنے کا یہ مقام ملے کہ جنت میں اس کو عزت و حرمت والے بلند درجے عطا ہوں اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے، تو ناظرین اندازہ کیجئے کہ دنیا میں اللہ رب العزت اس کو کیسی کیسی عظیم نعمتوں سے نوازتا ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت اسے کن کن کامیابیوں سے نوازتا ہوگا، جس کے لیے قیامت کے دن عزت لکھ دی گئی، جس کے لیے جنت واجب ہو چکی۔ تو پھر اندازہ آپ خود لگائیے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس کو کیسی شان سے نوازتا ہوگا۔ ناظرین، شیخ صفوان جمال سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے پر آمادہ کرو۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ہم کیوں آمادہ کریں؟ کیا ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اور سوال کے طور پر عرض کیا، آپ اس کی فضیلت ہی بتا دیجئے، اس کی فضیلت کیا ہے جس پر آپ ہمیں فورس کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو آمادہ کریں ماہ شعبان میں روزے رکھنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے
تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور آپ کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے محبوب کی کیسے مدد کریں؟ تو فرمایا کہ آپ کا فرمان ہے کہ روزہ رکھ کے شعبان میں میری مدد کرے۔ صفوان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے سنا ہے، اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے کبھی قضا نہیں ہوا، اور فرماتے ہیں جب تک میں حیات رہا تب تک میں ماہ شعبان کے اندر روزے رکھتا رہا، اور کبھی بھی مجھ سے ماہ شعبان میں روزہ ترک نہیں ہوا، اور فرمایا کہ شعبان اور رمضان 2 مہینوں کے روزے توبہ اور بخشش کا موجب ہیں۔ ناظرین، اسماعیل بن عبد الخالق سے روایت ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، تو ان کی اس محفل میں روزہ شعبان کا تذکرہ ہوا، تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے الفاظ کہے وہ سننے کے قابل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ناحق خون بہانے والا بھی ماہ شعبان میں روزے رکھے، یہ روزے اس کو اتنا فائدہ پہنچائیں گے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ناظرین ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے جو سلف و صالحین سے اور صحابہ کرام سے ہم تک پہنچی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور نعمتیں ہمیں بھی مل سکیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔